السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس ماہ مبارک کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے میں مصروف ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو ٹائٹل سے ہی اندازہ ہو گیا ہے، اٹس آل اباؤٹ منی ٹرپ، نو کھانا پکانا۔ جی ہاں، تو ہم گئے تھے لندن انٹیریو 2 دن کی ویکیشن کے لیے، جس میں ہمیں بہت مزہ آیا۔ ایک فیملی کا گیٹ ٹوگیدر تھی، تو اس کے لیے میں نے یہ پھر جو ہے وہ کھجوریں ایز تحفہ رمضان کا جو ہے وہ میں نے تیار کی تھیں۔ اس طرح اچھا لگتا ہے، چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے رشتوں میں مضبوطی بھی آتی ہے اور اچھا بھی لگتا ہے۔ تو اس طرح سے میں نے جو ہے وہ وائٹ چاکلیٹ والی اور چاکلیٹ والی جو ہے وہ کھجوریں تیار کی تھیں۔ تو یہ میں نے ایک دن جانے سے ایک دن پہلے کر لی تھی، مطلب ہم فرائیڈے کو گئے تھے، تو یہ تھرسڈے کو میں نے جو ہے وہ اپنی ریڈی کر لی تھی۔ میں اپنے طرف سے جو ہے یہ ڈیٹس اور وہ بنا کے لے کے گئی تھی، رس ملائی ڈیزرٹ میں لے کے گئی تھی۔ اس طرح سے میں نے چاکلیٹ میں ڈپ کر کے تھوڑی سی اوپر ڈیزائننگ مار لی تھی، اور اس طرح سے میں نے اپنی ٹرے میں اس کو اچھے طریقے سے سیٹ کر لیا تھا۔ اور اب یہ چاکلیٹ میں نے وائٹ چاکلیٹ کی ڈیزائننگ کر لی تھی۔ بہت ہی زبردست قسم کا یہ ٹرے لگ رہا تھا۔ یہ اس طرح میں نے اپنی ساری جو ہے وہ کر کے، اور اس طرح میں نے سائڈ پہ ایک پیپر پہ تھوڑا سا وہ کر کے اور ساتھ رمضان مبارک لکھا تھا۔ بہت اچھا لگتا ہے اس طرح سے، بہت خوش ہوئی تھی وہ۔ پھر اس طرح سے میں نے ویکس پیپر اوپر لگا کے اور ربن کے ساتھ وہ تھوڑا سا پھول سا بنا لیا تھا، جیسے پیکنگ کرتے ہیں ویسے کر لیا تھا۔ اور یہ بنا لی میں نے رس ملائی۔ ہماری جو فیملی گیٹ ٹوگیدر تھی وہ میری ناند کی طرف تھی، اور وہ اکیلی ہوتی ہے اور ساتھ اس کا بچہ بھی ابھی چھوٹا ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ ڈیزرٹ جو ہے وہ میں بنا لیتی ہوں۔ اس طرح ہم مل بانٹ کے جو ہے وہ مینیج کر لیتے ہیں، کسی ایک بندے پہ جو ہے وہ زیادہ برڈن نہیں پڑتا، اور اچھا بھی لگتا ہے، خوش ہو جاتا ہے اگلا بندہ کہ چلو میرے لیے جو ہے ایفرٹ کی ہے۔ تو اس لیے اس طرح رشتوں میں جو ہے وہ مضبوطی بھی آتی ہے اور خوشیاں بھی۔ تو یہ میری زبردست قسم کی رس ملائی جو ہے وہ تیار ہے ساتھ لے کے جانے کے لیے۔ اور یہ ایک سکن کیئر کا ٹوٹکا شیئر کروں گی میں آپ کے ساتھ۔ میں نارملی اس طرح کرتی نہیں ہوں اتنا، لیکن جب میں نے کہیں جانا ہوتا ہے تو تب میں تھوڑا بہت کر لیتی ہوں۔ تو اورنج جو ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ وٹامن سی ہوتا ہے، کتنا اچھا ہوتا ہے وہ ہماری سکن کے لیے بھی ویسے بھی۔ تو اس کو کھانے کے بعد جو اس کا چھلکا ہے اس کو پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس طرح اس کا چھلکا جو ہے وہ بلینڈر میں اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں، اور پھر اس کے اندر 1 چمچ جو ہے وہ ڈرائی ملک پاؤڈر، 1 چمچ 1 سے 1.5 چمچ جو ہے وہ ملتانی مٹی، اور ½ ٹی اسپون جو ہے وہ شہد، اور 1 ٹی اسپون جو ہے وہ اس میں گلاب کا عرق جو ہوتا ہے نا وہ مکس کر کے اس کا اچھا سا پیسٹ بنا لیں، اور اس کو 15-20 منٹ کے لیے فیس پہ لگا رہنے دیں، اور بعد میں پھر جو ہے وہ ہلکا جو پانی ہوتا ہے وارم واٹر اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ اچھی طرح سے دھو لیں۔ بڑا اچھا رزلٹ ہے اس کا، چہرہ جو ہے وہ بالکل صاف ہو جاتا ہے، جو گرد اور مٹی وغیرہ چڑھی ہوتی ہے وہ اتر جاتی ہے۔ پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو تو جب بھی باہر کا چکر لگائے نا بازار کا تو واپس آ کے یہ ضرور کرنا چاہیے، ورنہ جو گند ہوتا ہے وہ آپ کی سکن میں پورز میں رہ جاتا ہے اور پگمنٹیشن بن جاتی ہے۔ تو یہ ٹرائی کریں، یہ بہت زبردست قسم کی ریمیڈی ہے۔ ریسیپیز بنا کے بس ریسیپیز ہی منہ پہ چڑھا ہوا ہے، تو یہ ضرور ٹرائی کیجیے گا، بڑی زبردست چیز ہے۔ شہد اور عرق گلاب کے ساتھ ساتھ اس میں دودھ بھی جائے گا 1 چمچ اس کا پیسٹ بنانے کے لیے، تو آپ دیکھ لیں اگر 1 چمچ سے زیادہ کی بھی ضرورت ہو تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ پلس جب آپ نے میک اپ کرنا ہو تو اس سے پہلے اگر صرف ملتانی مٹی لگا لی جائے نا تو اس سے بھی بیس جو ہے وہ بہت سموتھ بنتی ہے، تو یہ ضرور ٹرائی کیجیے گا، اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے۔ یہ اس طرح سے پیسٹ تیار کر لینا اور اس کو 15-20 منٹ کے لیے اپنے فیس پہ لگا لینا ہے، اور اس کے بعد اپنے کام کرتے رہیں جیسے میں نے کیا تھا، اور جب یہ تھوڑا ڈرائی سا ہو گیا تھا تو پھر میں نے اس کو دھو لیا تھا۔
اور ادھر چل رہی ہے پیکنگ. میں نے دو سوٹ ایک پہنا تھا، ہم نے دو ساتھ رکھے تھے کیونکہ ہم نے 2 دن رہنا تھا. اور اس کے بعد میں نے ظہر کی نماز پڑھی تھی. تو یہ ہیں جی آؤٹ فٹس فار دا ڈے. یہ میں نے اپنے ہسبینڈ کا اتنی مشکلوں سے پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ کے نکالا میچنگ کے چکر میں، اور میچ اتنا خاص ہوا نہیں. اور اتفاق سے نیل پالش اتنی زبردست قسم کی میچ ہوئی میری ڈریس کے ساتھ. اور اب ہو جاتی ہوں میں تیار. اور میک اپ جو ہے وہ میں نے ریسنٹلی کاشی سے آرڈر کیا تھا. سو فار اٹس گڈ کیونکہ میں نے ابھی اتنا زیادہ استعمال کیا ہی نہیں ہے. اور میک اپ میں اتنا زیادہ کرتی نہیں ہوں، اکٹھا میں نے کیا ہوا ہے لیکن کم ہی کرتی ہوں. اور ویسے بھی میرے مطابق آپ کو میک اپ کرنے کی اتنی زیادہ ضرورت ہے ہی نہیں. اگر آپ کے پاس کالا چشمہ ہے، آئیز میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس کا چشمہ لگا لیں اور سب کچھ فرسٹ کلاس ہے. تو چلیے اب ہم جو ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں. اور نیل پینٹ بھی میں نے لگا لیا تھا. ویسے نارملی میں اتنا لگاتی نہیں کیونکہ 1-2 دن کے بعد ہی وہ اترنے لگ جاتا ہے اور پھر گندا سا لگتا ہے. تو اس لیے میں ٹرائی کرتی ہوں کہ کم ہی لگاؤں، لیکن اگر کہیں جانا ہو تو پھر لگا لیتی ہوں. تو یہ ہو گئی ہے ہماری تیاری. یہاں پہ موسم کا کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. صبح اتنا اچھا موسم تھا، میں نے لان کے کپڑے نکالے، ساتھ میں نے اپنی گولڈن کولہا پوری نکالنی تھی لیکن وہ مجھے نہیں ملی. پھر میں نے یہ نکال لی پہن کے. میں بڑے مزے سے نیچے گئی ہوں اور نیچے جا کے دیکھا ہے باہر بادل، اتنی تیز ہوائیں، اور صبح اتنا اچھا سورج تھا. اینڈ آل سیٹ ٹو گو. یہ دیکھیں یہاں پہ صبح تیز چمکتا ہوا سورج تھا، تیز دھوپ تھی، اور ابھی اچانک سے اتنے کالے کالے بادل پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہیں، اور اتنی تیز ہوا تھی. لیکن فائنلی ہم لیٹ ہو گئے تھے. ہمارا تھا پروگرام 4 بجے نکلنے کا لیکن ہم نکل رہے تھے خیر سے 6 بجے. تو یہ ہم جو ہے وہ نکل رہے ہیں اب. اور یہ ہمارے گھر سے نکلنے کے بعد جو پہلا انٹرسیکشن ہے وہاں پہ کنسٹرکشن چل رہی ہے. تو بالکل وہ ایک پاکستان والی فیل آتی ہے. ایسے لگتا ہے بندہ پاکستان میں پھر رہا ہے، ہر طرف مٹی مٹی. تو میں ٹرائی کر رہی تھی کہ میں تھوڑے جو ویڈیوز ہیں وہ ریکارڈ کر کے آپ کو ذرا کینیڈا کے مناظر دکھاؤں. وہاں پہ پتہ نہیں کیوں مجھے آسمان بہت پیارا لگتا ہے. آئی ڈونٹ نو، تھوڑا لو بھی لگتا ہے اور بہت خوبصورت لگتا ہے. اور یہ ہم جا رہے تھے پورے 2 گھنٹے لگتے ہیں ٹورانٹو سے لندن انٹیریو کے. اور یہ 2 گھنٹے کی طویل مسافت کے بعد جو ہے نا وہ ہم لندن پہنچ گئے ہیں فائنلی. ہم روزے کے ٹائم پہ ہی پہنچے تھے، بس 10-15 منٹ کا فرق رہ گیا تھا. اور رستے میں اتنی تیز بارش بھی شروع ہو گئی تھی اور اتنی تیز ہوائیں تھیں، باقاعدہ ایسا لگا تھا کہ ہماری کار کو پش کر رہا ہے کوئی. اور ہماری جو ہے وہ افطاری ہو گئی ہے. تو یہ چل رہی ہے یہاں پہ افطاری، اور اس کے بعد ہم اللہ توبہ کریں گے اور چل کریں گے. اور یہ ہمارا ڈے 2 سٹارٹ ہو چکا ہے. ہم لٹرلی 1 سے 1.5 گھنٹے کے لیے سوئے تھے تاکہ ہماری تہجد ہو سکے. اور یہاں پہ ہو رہی ہے جی سحری. سب سحری کریں کیونکہ سب نے ماشاءاللہ سے روزہ رکھا تھا. تو بہت اچھا لگتا ہے اس طرح سب اکٹھے ہو کے ہم روزہ رکھ رہے تھے، کھول رہے تھے. بہت مزہ آیا تھا اس طرح. اور یہ ہیں ڈے 2 آؤٹ فٹس. مجھے بہت اچھا لگتا ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو ہے وہ میچنگ کپڑے پہننا. کل تو یہاں پہ دھوپ اور آندھی ہی تھی لیکن آج جو ہے وہ کافی اچھا موسم تھا. دھوپ بھی نکلی تھی اور ہلکی پھلکی ہوا بھی تھی. ٹھنڈک تو تھی کیونکہ بارش ہوئی تھی لیکن ٹھیک تھا، اچھا موسم تھا. اور یہاں پہ ہمارے ریلیٹیوز ہیں تو ہم ان کی طرف ملنے گئے تھے.
اور جب ہم گھر واپس آئے تو ماشاءاللہ زور و شور سے جو ہے وہ افطاری کی تیاریاں چل رہی تھیں، پوٹیٹو بیک ہو رہے تھے، جو ہے وہ شربت بن رہا تھا، روح افزا نان بن رہے تھے بڑے زبردست قسم کے۔ تو یہ میری نندیں ہیں، مطلب میرے ہسبینڈ کے چچا کی بیٹیاں، تو وہ اس طرح کے کھانے جو ہے نا یہ انگلش فوڈ وغیرہ کافی پسند کرتی ہیں، بناتی بھی بہت زبردست ہے۔ تو انہوں نے یہ جو ہے وہ پوٹیٹو بیک کیے تھے، بہت مزے کے بنے تھے۔ میں بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس کی ریسیپی ضرور شیئر کروں گی، تو آپ بھی ٹرائی کیجیے گا۔ تو یہ جو ہے اب ان کو بیک کر لیں گے، اور وائٹ چکن کڑھائی بن رہی تھی، ساتھ میں نان بن رہے تھے، بہت ہی ماشاءاللہ رونق لگی ہوئی تھی۔ ہر طرف ہر کوئی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپنے دکھا رہا تھا مہارت اپنی۔ اور یہ زبردست قسم کے نان اور یہ جو ہے وہ اسپرنگ رول فرائی ہو رہے ہیں، صحیح افطاری والا ماحول بنا ہوا تھا۔ اور یہ الحمدللہ ہماری افطاری زبردست قسم کی۔ اور ڈیزرٹ میں تھا ہمارے پاس ٹکسیڈو کیک، سب کا فیوریٹ۔ اور اب جی ہمارا تیسرا دن جو ہے وہ شروع ہے، وہاں پہ سنڈے کی سیری کر رہے ہیں ہم۔ اور یہ ہیں جی آؤٹ فٹس فار دا ڈے۔ میرے ہسبینڈ نے بلو ڈریس لے کے گئے تھے ساتھ، لیکن وہاں پہ جا کے کہتے میں نے وہ نہیں پہننا، میں نے یہ پہننا، تو یہ بھی میچنگ ہو ہی گیا تھا۔ اور سنڈے کا ہمارا پلان تھا کہ ہم کچھ اسٹریٹ فوڈ ٹائپ بنائیں اور وہ کھائیں، اور اس کے لیے ہم کچھ گروسری کرنے کے لیے ہمیں کچھ چیزیں چاہیے تھیں، وہ لینے کے لیے نکلے تو ہر سٹور جو ہے وہ بند تھا، کیونکہ ایسٹر سنڈے تھا، چھٹی تھی، فوجیں مشن پہ ہیں۔ ایک دو سٹور جو ہیں وہ کھلے ہوئے ملے تھے، کیونکہ ایسٹر کی چھٹی تھی، تو ہمارے جو اسلامی سٹور ہیں وہ کچھ کھلے ہوئے تھے، لیکن وہاں سے بھی ہمیں وہ چیزیں نہیں ملی جو ہمیں چاہیے تھیں، تو ہم ناکام و نامراد جو ہیں وہ لوٹے تھے۔ ہماری ایک بہت ہی فیل شاپنگ پلان تھا، تو پھر ہم نے شرافت سے آ کے وہی کچھ بنا لیا جو ہمارے بڑوں نے کہا تھا۔ پھر ہم گھر واپس آئے اور پھر ہم نے تیاری شروع کی ریگولر دیسی کھانوں کی۔ اور پھر بنی چنا چاٹ جو کہ میں نے بنائی تھی، میری نند مجھے کچھ بھی بنانے نہیں دے رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ تم ویکیشن پہ آئی ہو تو ریسٹ کرو، اور ساتھ اس کی پاپڑی بنائی تھی، اور اس کے ساتھ ہی نمک پارے بھی بن گئے۔ ادھر جو ہے وہ آلو گوشت بن رہا تھا، اور ساتھ ہی میں زبردست قسم کے شامی کباب بڑے زبردست بنے تھے، وہ تیار ہو رہے ہیں، اور ساتھ ہی ہو رہا ہے جی مٹر پلاؤ تیار ہو رہا ہے، اور یہ شامی کباب فرائی ہو رہے ہیں۔ اور یہ ہے ہماری افطار ٹیبل، آلو گوشت بنا تھا بہت ہی زبردست قسم کا، میری نند کے ہاتھ میں ماشاءاللہ بہت ذائقہ ہے، بہت مزے کے کھانے بناتی ہے وہ بھی۔ اور یہ تھا ہمارا ٹیبل اور ہمارا دیسی مینیو۔ اس کی جگہ گول گپے اور برگر اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہونا تھا۔ خیر اس کے بعد ہم پھر 10 بجے رات کے نکلے واپسی کے لیے، اور الحمدللہ ہم خیریت سے 12 بجے تک جو ہے وہ گھر پہنچ گئے تھے۔ امید ہے آپ کو میرا یہ چھوٹا سا منی بلاگ، فرسٹ ایور بلاگ پسند آیا ہوگا۔ تو میں نے کہا آج کچھ کھانا پکانا والا نہیں ہے سین، تو میں چلو یہ اس طرح کا کچھ ریکارڈ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ بہت مزہ آیا ہمیں فیملی گیٹ ٹوگیدر کا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور پلیز میری ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ کامنٹ ضرور کریں، سبسکرائب ضرور کریں۔ خدا حافظ۔